بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر 4 بادشاہ ایسے پیدا فرمائے کہ جن کو پوری روئے زمین کی بادشاہت دی گئی اور ان کو پوری روئے زمین کی حکمرانی اور طاقت عطا کی گئی۔ ان 4 بادشاہوں میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے۔ نمبر 1 حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور نمبر 2 حضرت سلیمان علیہ السلام، اور 2 بادشاہ کافر تھے۔ نمبر 1 نمرود اور نمبر 2 بخت نصر۔ پیار دوستو، نمرود وہ انوکھا بادشاہ تھا کہ جس کی پرورش اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمائی۔ پیار دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نمرود کون تھا اور اس کی پیدائش کس شرمناک طریقے سے ہوئی، اور پھر ایسا کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نمرود کی اپنی مخلوق کے ذریعے پرورش کروائی، اور پھر جب یہ بچہ بڑا ہو گیا تو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو پوری روئے زمین کی حکومت عطا فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود کس طرح اس نمرود نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ اور جب نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ساتھ جنگ کرنے کے لیے للکارا تو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کے ساتھ جنگ کی اور ایک لنگڑے اور حقیر مچھر کے ذریعے اس کو کس طرح عبرت ناک موت دی اور اس کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، نمرود بابل کا وہ حکمران تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 400 سال تک حکومت عطا کی۔ اس کا پورا نام نمرود بن کنعان بن قوس بن سام بن نو تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ نمرود ایک ولد الزنا بچہ تھا کہ جس کی ماں نے زنا کروایا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نمرود کی ماں کا شوہر ایک بادشاہ تھا جو کہ نامرد تھا، تو نمرود کی ماں نے اپنے شوہر کے نامرد ہونے کی وجہ سے اور اپنے شوہر کے بعد اس بادشاہت کے لیے کوئی حکمران نہ ہونے کی وجہ سے زنا کروایا، جس سے نمرود پیدا ہوا۔ پیار دوستو، ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اسرائیل علیہ السلام، یہ بتا کہ تو نے آج تک اتنے لوگوں کی روحوں کو قبض کیا، کیا کوئی ایسا انسان بھی ہے کہ جس کی روح کو قبض کرتے ہوئے تجھے بہت زیادہ دکھ ہوا ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، تو خوب جانتا ہے کہ میں جس کی بھی روح قبض کرتا ہوں میرا دل خوب دکھتا ہے، لیکن میں تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، یہ بتا کہ سب سے زیادہ روح قبض کرتے ہوئے تجھے کس پر رحم آیا؟ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب العالمین، ایک موت ایسی ہے کہ جس کو میں آج تک بلا نہیں پایا۔ ایک مرتبہ مسافروں سے بھری ہوئی ایک کشتی سمندر کے اندر سفر کر رہی تھی۔ یا رب العالمین، تیرا حکم ہوا کہ میں اس کشتی کو فنا کر دوں، تو میں نے تیرے حکم کے مطابق اس کشتی کو فنا کر دیا۔ یا رب العالمین، تو نے حکم دیا کہ ایک عورت اور اس کے بچے کو چھوڑ کر سب کی روحوں کو قبض کر لے، تو میں نے تیرے حکم کے مطابق اس عورت اور اس کے بچے کو چھوڑ کر سب کی روحوں کو قبض کر لیا۔ اس کے بعد اس کی ماں اور اس کا بچہ کشتی کے ایک تختے پر باقی رہ گیا۔ اس وقت میں اس بچے اور اس کی ماں کی جان کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا، لیکن پھر تیرا حکم ہوا کہ اس بچے کی ماں کی روح کو بھی قبض کر لیا جائے اور اس بچے کو سمندر کے اندر تنہا بنا ماں کے چھوڑ دیا جائے۔ یا رب العالمین، تو خوب جانتا ہے اس وقت تیرا یہ حکم پاتے ہی میرا کلیجہ کانپ گیا تھا، لیکن میں تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ میں نے تیرے حکم کے مطابق اس کی ماں کی روح کو بھی قبض کر لیا اور اس شیر خوار بچے کو سمندر کے اندر تنہا چھوڑ دیا۔ یا رب العالمین، اس طرح جب میں نے اس بچے کی ماں کی روح کو قبض کیا تو مجھے اس پر بہت رحم آیا اور اس کا دکھ مجھے آج تک نہیں بھولتا۔ ملک الموت علیہ السلام کی یہ بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، کیا تو جانتا ہے کہ وہ بچہ کون ہے اور کہاں پر ہے اور ہم نے اس بچے کی پرورش کیسے کی؟ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین، تو خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، سن کہ جب تو نے اس بچے کی ماں کی روح کو قبض کیا اور اس بچے کو بیچ سمندر میں تختے پر اکیلا چھوڑ دیا، تو ہم نے سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ اس بچے کو صحیح سلامت سمندر کے کنارے پر ایک جزیرے کے پاس پہنچا دو۔ چنانچہ سمندر کی لہروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس بچے کو صحیح سلامت ایک جزیرے پر پہنچا دیا۔ وہاں اس جزیرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کی پرورش کا خوبصورت انتظام کیا۔ اس بچے کے لیے ایک خوبصورت بستر بنایا، اس کے ارد گرد طرح طرح کے پھول اگائے اور طرح طرح کے پرندوں کو حکم دیا
کہ وہ اس بچے کے آس پاس آ کر رہیں اور چہچہائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا کہ اس بچے پر اپنی تیز دھوپ نہ پڑنے دے، اور ہوا کو حکم دیا کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اسی دوران وہاں پر ایک بھیڑیے نے اپنے بچوں کو جنم دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بھیڑیے کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس بچے کو بھی دودھ پلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، ہم نے اس طرح ناز اور نخرے کے ساتھ اس بچے کو پالا یہاں تک کہ اس کو ایک کانٹا بھی چبھنے نہ دیا، اور پھر جب یہ بچہ پرورش پا کر بڑا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پوری روئے زمین کی حکومت عطا فرمائی اور پوری دنیا کا بادشاہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، تم جانتے ہو کہ وہ بچہ کہاں پر ہے؟ تو ملک الموت علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین، تو خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، اب وہ بچہ ایک بہت بڑا بادشاہ بن چکا ہے، اور اس نے میری نعمتوں کو بلا کر خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے، اور اسی بچے نے میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو ناز اور نخرے کے ساتھ پالا اور اس کو پوری روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی، لیکن یہ نمرود سرکش اور نافرمان ہو گیا اور اس نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، اور یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پوجا کروایا کرتا اور خود کو خدا کہلوایا کرتا۔ نمرود کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک نہ مانی اور اسی طرح سرکشی پر اڑا رہا اور خود کو خدا کہلواتا رہا اور اپنی پوجا کرواتا رہا، اور جو شخص نمرود کو خدا ماننے سے انکار کرتا یہ اس پر ظلم و ستم کرتا۔ پیارے دوستو، نمرودی دور کے اندر بت پرستی اس قدر عام تھی کہ ہر گھر میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس نمرودی دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور ایک خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودی قوم کو 12 دفعہ سمجھایا اور بت پرستی سے منع کیا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ نمرودی قوم نمرود کی طرح اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور اسی طرح بت پرستی کے اندر مبتلا رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جھوٹے خداؤں کو اور ان کے جھوٹے بتوں کو جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ فرمایا اور ان کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور ان کے بت خانے میں پہنچ گئے جہاں ان کے تمام بڑے بڑے بت موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کلہاڑے کی مدد سے اس بت خانے میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا اور وہاں پر موجود ایک سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور وہ کلہاڑا اسی بت کے کندھے پر رکھ دیا تاکہ ان تمام بتوں کے ٹوٹنے کا الزام ان کے بڑے خدا اور ان کے بڑے بت پر لگایا جائے۔ چنانچہ جب لوگ اپنے بت خانے میں واپس آئے تو انہوں نے اپنے تمام بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ اس وقت تمام نمرودی اس بات کو سمجھ گئے کہ ہمارے اندر صرف ایک ہی انسان ایسا ہے جو بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ تمام نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھنے لگے کہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی ہی حکمت عملی سے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنے اس بڑے بت سے پوچھو جو تمہارا سب سے بڑا خدا ہے، اسی نے توڑا ہوگا۔ اگر یہ تمہارا سب سے بڑا اور سچا خدا ہے تو یہ تمہیں ضرور بتائے گا۔ اس طرح نمرودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر لاجواب ہو گئے اور ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان نمرودیوں سے فرمانے لگے کہ جب یہ تمہارے جھوٹے خدا اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے تو یہ تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ اور یہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی حفاظت کر سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرودی طیش میں آ گئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا ارادہ کیا اور معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے دربار میں جمع ہوئے اور سارا واقعہ نمرود کو سنایا۔ نمرود یہ سارا واقعہ سن کر غضبناک ہو گیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا کہ حقیقی خدا تو میں ہوں، وہ کون ہوتا ہے ہمارے بتوں کو توڑنے والا اور میرے علاوہ کسی اور خدا کی عبادت کرنے والا؟ چنانچہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی سزا دینے کا ارادہ کیا کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہ ملے۔ چنانچہ نمرود نے حکم دیا کہ ایک وسیع میدان کے اندر آگ جلائی جائے اور اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے اور معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا جائے۔
चुनाचे नमरूद के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। एक वसी मैदान के अंदर आग जलाई गई और वो आग इतने वसी मैदान के अंदर जलाई गई थी और वो आग इतनी ज्यादा थी कि उसके शोले आसमानों को छू रहे थे। इस तरह जब वो आग जला दी गई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने के लिए बुलाया गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूर से खड़े होकर एक मशीन के जरिए उस आग के अंदर डाल दिया गया। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग में तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस आग को हुक्म दिया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। तो वो आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जितने दिन आग में रहा उतने दिन में अल्लाह तबारक व तआला की खास फजल और रहमत में था और जितना सुकून मुझे उस आग में मिला इतना सुकून पहले कभी नहीं मिला था। चुनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कई दिन तक उस आग में रहे और बिलाखिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ दिनों बाद उस आग से जिंदा बाहर आ गए। ये मंजर देखकर तमाम नमरूदी हैरान रह गए, लेकिन इसके बावजूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंचाना बंद न किया और आप अलैहिस्सलाम मुसलसल नमरूद को और नमरूदियों को अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंचाते रहे और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म देते रहे। चुनाचे बार बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दावत हक देने से नमरूद तंग आ गया और बिलाखिर तंग आकर नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछने लगा कि बता तेरा खुदा कौन है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा खुदा वो है जो जिंदगी और मौत देता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नमरूद हंसने लगा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। इसके बाद नमरूद ने 2 कैदियों को बुलाया जिनको सजाए मौत हो चुकी थी और उन कैदियों को तमाम लोगों के सामने बुलाकर नमरूद ने एक को कत्ल कर दिया और एक को आजाद कर दिया। और इस तरह नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि देखो मैंने एक को जिंदगी दे दी और एक को मौत दे दी। इस तरह नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने बातिल दलीलें पेश करने लगा। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के सामने उसकी अकल के मुताबिक दलील दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा खुदा वो है जो सूरज को मशरिक से तुलू करता है और मगरिब में गरूब करता है। अगर तू सच्चा खुदा है तो सूरज को मगरिब से तलू करके दिखा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया और अपनी पूरी कौम के सामने जलील और रुसवा हो गया। इस तरह जब नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात का जवाब ना दे सका तो उस वक्त वो गरूर और तकब्बुर में आकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उसको बोल मेरे साथ जंग करे। जैसे ही नमरूद ने ये बकवास की तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फौरन अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। नमरूद ये बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए ताकि मैं जंग की तैयारी कर सकूं। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक नमरूद को 3 दिन की मोहलत दे दी गई। नमरूद चूँकि पूरी रुए जमीन का बादशाह था, नमरूद ने पूरी रुए जमीन से बड़े बड़े जंगजुओं को इकट्ठा किया और खतरनाक हथियारों को जमा किया। इन 3 दिनों के अंदर जब नमरूद ने पूरी दुनिया से एक बहुत बड़ी फौज को जमा कर लिया और अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली तो नमरूद 3 दिनों के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गरूर और तकब्बुर के साथ ललकारने लगा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मेरा लश्कर जंग के लिए तैयार है, अपने रब से कहो कि अपना लश्कर भेजे और मेरे साथ जंग करे। चुनाचे जैसे ही नमरूद ने अल्लाह तबारक व तआला की जात को जंग के लिए ललकारा तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने देखते ही देखते मच्छरों की एक फौज को भेजा, जिन मच्छरों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि वो पूरे आसमान पर फैल गए, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी तक भी दिखाई न देती थी। और वो मच्छर नमरूदी फौज का सारा खून पी गए और सारा गोश्त खा गए। उस वक्त नमरूदी फौज की हर तरफ हड्डियां ही हड्डियां बाकी रह गईं। ये खौफनाक मंजर देखकर नमरूद अपने महल की तरफ भागा और अपनी बीवी के कमरे में छुप गया। इसी दौरान एक लंगड़ा मच्छर नमरूद के महल में दाखिल हुआ। नमरूद उस मच्छर को देखकर अपनी बीवी से कहने लगा कि ये वो मखलूक है कि जिसने मेरी फौज को तबाह बर्बाद कर दिया है। नमरूद अभी ये गुफ्तगू कर ही रहा था कि वो मच्छर नमरूद के नाक में दाखिल हो गया और उसके दिमाग में जाकर बैठ गया और उसके दिमाग को चाटने लगा। जब वो मच्छर नमरूद के दिमाग को चाटता तो नमरूद को इतनी तकलीफ होती कि वो अपने सर को दीवारों पर मारता। इस तरह वो लंगड़ा मच्छर कई दिनों तक नमरूद के दिमाग में रहा और उसके दिमाग को चाटता रहा। नमरूद सर में दर्द की शिद्दत की वजह से
اپنے سر کو دیواروں پر مارتا رہتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے خدائی کا دعویٰ کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو جنگ کے لیے للکارنے والے نمرود کو عبرتناک موت دی، اور یہ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارتا مارتا ہلاک ہو گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا پر حکومت کرنے والے سب سے بڑے بادشاہ کو ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ہاتھوں قتل کروایا اور اس کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان تمام تر برائیوں سے بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کی مستحق قرار پائیں۔